صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر نمبر 76، 77، 78 اور 79 میں خوش آمدید۔ آج کے ان اشعار کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے متعلقہ کچھ معجزات کے بارے میں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ وَكُلُّ طَرْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِي فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يَرِمَا وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرِمِ ظَنُّ الْحَمَامَ وَظَنُّ الْعَنْكَبُوتَ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ وِقَايَةُ اللَّهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْأُطُمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور یاد کرو خیر اور کرم کو جسے غار نے جمع کر دیا، اور کفار کی ہر آنکھ ان سے اندھی تھی۔ صدق مجسم اور صدیق دونوں غار میں بیٹھے رہے، اور کفار کہتے رہے کہ غار میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے گمان کیا کبوتر اور انہوں نے گمان کیا مکڑی کے بارے میں کہ وہ مخلوق میں سے سب سے بہتر پر مکڑی نہ تو جالا تنے گی اور نہ ہی کبوتر منڈلائیں گے۔ خدا کی حفاظت نے حضرت کو 2 ہلکا زیروں اور بلند کیلوں کی حفاظت سے بے نیاز کر دیا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب ہر لفظ کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ واو کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب ہے جو، ہوا کا مطلب جمع کیا۔ غار نے اردو کے اندر بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من خیر، خیر سے جمع کیا، اور کرم سے جمع کیا۔ کرم سخاوت کو کہا جاتا ہے۔ واو اور، کل تمام، طرف سے مراد ہے یہاں پہ نگاہیں، آنکھیں۔ من سے کفار، کفار کی تمام نگاہیں، انہو ان سے، کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، امی اندھی تھی۔ فا نتیجہ یہ نکلا صدق سراپا سچائی، صدق مجسم جو کہ سراپا سچ ہی سچ ہو، جھوٹ کا کسی قسم کا کوئی احتمال نہ ہو۔ فی میں سراپا سچائی غار میں، اور صدیق بھی۔ لم یرما اس کا مطلب ہوتا ہے سرکنا، اور لم کا مطلب نہ، یعنی اپنی جگہ سے نہ سرکے، مطلب یہ کہ غار کے اندر ہی موجود رہے، غار سے نکل کر باہر نہیں گئے۔ واو اور ہم وہ کافر، یقولون کہتے رہے، ما نہیں ہے، با میں غار، غار غار میں نہیں ہے، من سے ارم کوئی، وہ کفار یہ کہتے رہے کہ غار میں کوئی نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ غار میں ہی موجود رہے، اپنی جگہ سے نہیں سرکے۔ ظنو انہوں نے گمان کیا، یعنی جو کافر تھے انہوں نے گمان کیا۔ حمام کبوتر، اور ظنو گمان کیا۔ عنکبوت مکڑی، علا پر، خیر سب سے بہتر، بریہ مخلوق، مخلوق میں سے سب سے بہتر پر۔ لم تنسج اس کا مطلب ہوتا ہے جالے کا بننا، تنسج کا مطلب جالا بننا، اور لم کا مطلب نہیں۔ لم تنسج یعنی مکڑی نے جالا نہیں بنا۔ لم تہمی، یہ جو تہم ہے نا یہ ہوم سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گرد منڈلانا، ارد گرد آنا، گھومنا، یہ اس کا معنی ہے۔ یعنی جو کبوتر تھے وہ بھی یہاں پر نہیں منڈلائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وقایت کہتے ہیں حفاظت کو۔ اللہ کی حفاظت نے اغنت بے پرواہ کر دیا،
اغنت بے پرواہ یا بے نیاز، حضور کو بے نیاز کر دیا، بے پرواہ کر دیا۔ مضاعفہ دو حلقہ، دروع یہ کہتے ہیں زرہ، دو حلقہ زرہ، دیکھیں جو زرہ ہوتی ہے نا اس کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اور بعض زرہ ایسے ہوتے ہیں اس کا ڈبل حلقہ ہوتا ہے، وہ زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے حفاظت کی تھی اپنے محبوب کی، تو اس حفاظت کی وجہ سے حضور کو دو حلقہ زروں کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی کہ دو حلقہ زریں ہوتی اور ہم اس کی مدد سے کفار سے اپنا بچاؤ کرتے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ان سے عالن بلند، اتم قلعے، قلعہ ہوتا ہے نا، قلعے کے اندر انسان اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، دشمن سے حفاظت کر لیتا ہے۔ تو بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ نے حفاظت کی تھی، تو آپ کو بلند و بالا قلعوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، آپ بلند و بالا قلعوں کی حفاظت سے بے نیاز اور بے پرواہ تھے۔ بہرحال یہ الفاظ آ چکے ہیں جن کا ہم نے ایک ایک کا ترجمہ سمجھ لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ تو وہاں سے پھر جو ضروریات سفر کا سامان تھا اس کو تیار کیا۔ پھر جب ہجرت کا سفر شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر جبل ثور کے ایک غار میں پہنچے، اور حضرت کا ارادہ یہ تھا کہ غار میں پہلے داخل ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ غار میں پہلے میں داخل ہوں گا تاکہ کوئی سانپ وغیرہ کوئی موذی چیز آپ کو نہ کاٹے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے ہیں، وہاں کی صفائی کی ہے، سوراخوں کو بند کیا کپڑے سے، اور کوئی ایک سوراخ رہ گیا تھا اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا جس کی وجہ سے اس کو بھی بند کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غار میں داخل ہوئے ہیں اور 3 راتوں تک اسی غار کے اندر چھپے رہے ہیں۔ اب کفار نے نشان قدم دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا۔ جب وہ جبل ثور پر پہنچے ہیں تو اب وہاں پہ چونکہ پہاڑ تھا تو پاؤں کا نشان تو ان کو نہ ملا، لیکن وہ جبل ثور پر چڑھے ہیں اور انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ وہ غار پر پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہرا تھا وہ اس طریقے سے کہ غار کا جو دہانہ تھا اس کے اوپر مکڑی نے جالا تن دیا تھا، اور اسی طریقے سے جو کبوتری تھی اس نے وہاں پر انڈے دے دیے تھے۔ تو انہوں نے غار کے اندر دیکھنے کی کوشش کی لیکن ان کو غار کے اندر کچھ نظر نہ آیا، تو وہ بیرونی حالت کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اگر اس غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو مکڑی جالا نہ تنتی اور نہ ہی کبوتری انڈے دیتی، اس لیے وہ مایوس ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو اسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو غار نے خیر اور کرم کو، سخاوت کو، بھلائی کو، سراپا خیر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا کرم تھے، سراپا سخی تھے، مجسم سخاوت تھے، جو غار نے جمع کر دیا۔ پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر سے، کرم سے، سخاوت سے وافر حصہ ملا تھا، تو اس لیے کہا گیا کہ جو غار نے ان دونوں کو جمع کر دیا، اور کفار کی جو نگاہیں تھی اس سے اندھی رہ گئی، کفار کی ان کو کچھ نظر نہ آ سکا۔ فصد کو غار میں صدق مجسم تھا، سراپا سچائی، مجسم سچائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ بھی غار میں تھی، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی غار میں تھے۔ وہ اپنی جگہ سے صدق نہیں، غار میں ہی موجود رہے، لیکن کفار جو تھے وہ کیا کہنے لگے کہ غار میں کوئی نہیں ہے۔ خیر البریہ کا مطلب یہ ہے، بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوق میں، نہ صرف انسانوں میں، نہ صرف جنات میں، نہ صرف فرشتوں میں، نہ صرف تمام قسم کی جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تمام سے افضل ہے، اعلیٰ ہیں اور بہتر ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو مکڑی ہے اور اسی طریقے سے کبوتری ہے، مکڑی جالا نہ تن دی اس غار کے منہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر ہیں، اور اسی طریقے سے کبوتری یہاں پر نہ گھومتی، مطلب یہ کہ انڈے نہ دیتی۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی حفاظت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2 حلقہ زیروں کی حفاظت سے بے نیاز کر دیا، اور بلند و بالا قلعوں کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے بے نیاز اور بے پرواہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی قسم کی حفاظت کی ضرورت نہ رہی۔